جان ورشكن ماك في بانيا. ذرا تصور کیجئے ایک ایسا جنرل جس نے اپنی زندگی میں 100 سے زیادہ جنگیں لڑیں اور ایک میں بھی شکست نہیں کھائی، لیکن اس کی سب سے بڑی، سب سے گہری خواہش کیا تھی؟ میدان جنگ میں شہید ہونا، اور یہی وہ خواہش تھی جو کبھی پوری نہ ہو سکی۔ آج ہم بات کر رہے ہیں خالد بن ولید کے، ایک ایسی شخصیت جن کی کہانی حیرت انگیز تضادات سے بھری ہوئی ہے۔ تو ان کی اس ناقابل یقین زندگی کو سمجھنے کے لیے جانتے ہیں ہمیں کہاں سے شروع کرنا ہوگا؟ ان کے اختتام سے، ان کی موت سے، کیونکہ یہی وہ لمحہ ہے جس میں ان کی پوری زندگی کا سب سے بڑا تضاد، سب سے بڑی ستم ظریفی چھپی ہے۔ یہ الفاظ ہیں تاریخ کے شاید سب سے عظیم سپہ سالار کے، جو انہوں نے اپنے بستر مرگ پر کہے۔ سوچئے ذرا، یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ ایک ایسی روح کی چیخ تھی جس نے ساری زندگی موت کو للکارا، لیکن قسمت نے اسے میدان جنگ کے بجائے بستر پر لا کر کھڑا کر دیا۔ دیکھیے اس منظر کو، ایک طرف پوری مسلم خلافت مصر کی فتح کا جشن منا رہی ہے، اس دور کی سب سے امیر، سب سے زرخیز زمین ہاتھ آ گئی تھی، ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں، اور دوسری طرف اسی سلطنت کا سب سے بڑا جنرل، وہ شخص جس نے ان فتوحات کی بنیاد رکھی تھی، شام کے شہر ہمس میں میدان جنگ سے کوسوں دور اپنے بستر پر لیٹا ہے۔ اس سے بڑا اور تلخ تضاد بھلا اور کیا ہو سکتا ہے؟ روایت ہے کہ جب ایک دوست ان سے ملنے آیا تو خالد نے اسے اپنا جسم دکھایا۔ کہتے ہیں کہ سر سے لے کر پاؤں تک ایک بالشت جگہ بھی ایسی نہیں تھی جہاں تلوار، نیزے یا تیر کا زخم نہ ہو۔ ہر زخم ایک کہانی تھا، ایک جنگ کی، ایک فتح کی۔ یہ جسم اس بات کا زندہ ثبوت تھا کہ انہوں نے زندگی بھر موت کو گلے لگانے کی کوشش کی، اور شاید اسی لیے بستر پر یہ پرسکون موت ان کے لیے سب سے بڑی اذیت تھی۔ لیکن یہ جنگجو جسے بعد میں اللہ کی تلوار کہا گیا، وہ ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے وہ کون تھا؟ چلیں ذرا وقت میں پیچھے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کہانی شروع کہاں سے ہوئی تھی۔ خالد کی رگوں میں تو جیسے قیادت اور جنگ ہی دوڑتی تھی۔ وہ مکہ کے سب سے امیر آدمی ولید بن مغیرہ کے بیٹے تھے۔ ان کا قبیلہ بنو مخزوم مکہ کا سب سے طاقتور فوجی قبیلہ مانا جاتا تھا، جن کی خاص مہارت کیا تھی؟ جنگی گھوڑوں کو جنگ کے لیے تیار کرنا۔ تو خالد کی پرورش ہی ایک شہزادے کی طرح ہوئی، جس کی منزل فوجی کمان سنبھالنا ہی تھا۔ خالد کی فوجی ذہانت کا پہلا اور شاید سب سے شاندار مظاہرہ دنیا نے جنگ احد میں دیکھا، لیکن ستم ظریفی یہ تھی کہ اس دن ان کی ذہانت اور ان کی تلوار دونوں مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوئیں، اور انہوں نے ایک جیتی ہوئی جنگ کو مسلمانوں کے لیے تاریخ کی ایک بڑی شکست میں بدل دیا۔ منصوبہ بہت سادہ اور واضح تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو ایک پہاڑی پر کھڑا کیا اور حکم دیا، کچھ بھی ہو جائے یہاں سے نہیں ہلنا۔ شروع میں سب منصوبے کے مطابق تھا، مسلمان جیت رہے تھے، مکہ کی فوج پیچھے ہٹ رہی تھی، لیکن پھر وہ غلطی ہوئی، کچھ تیر انداز مال غنیمت کے لیے اپنی جگہ چھوڑ بیٹھے، اور بس یہی وہ لمحہ تھا جس کا خالد کو انتظار تھا۔ ان کی عقابی نظروں نے یہ خلا دیکھ لیا۔ پلک جھپکتے میں انہوں نے اپنے گھڑ سواروں کو پہاڑی کے گرد گھمایا اور مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کر دیا۔ ایک لمحے میں جیتی ہوئی بازی ہار میں بدل گئی۔ تو سوال یہ ہے کہ جو شخص اسلام کا اتنا بڑا دشمن تھا، جس نے مسلمانوں کو احد میں اتنی گہری چوٹ پہنچائی، وہ کیسے اسلام کا سب سے بڑا محافظ بن گیا؟ آخر ایسا کیا ہوا؟ آئیے ان کی زندگی کے سب سے بڑے موڑ کو سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، یہ کوئی ایک دن میں نہیں ہوا، یہ کئی واقعات کا نتیجہ تھا۔ سب سے پہلے تو حدیبیہ کے موقع پر انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی حکمت عملی کو بہت قریب سے دیکھا اور وہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ پھر ان کے بھائی ولید، جو مسلمان ہو چکے تھے، مدینہ سے مسلسل خط لکھتے رہے، اور شاید جو بات ان کے دل پر سب سے زیادہ اثر کر گئی وہ یہ تھی جب انہیں پتہ چلا کہ پیغمبر اسلام نے خود ان کے بارے میں پوچھا اور کہا کہ خالد جیسا سمجھدار انسان اسلام سے ناواقف کیسے رہ سکتا ہے۔ بس ان سب باتوں نے مل کر ان کا دل پگھلا دیا، اور وہ سیدھا مدینہ پہنچے اور اس دین کو قبول کر لیا جس کے خلاف وہ لڑتے رہے تھے۔ اور اسلام قبول کرنے کے کچھ ہی عرصے بعد تقدیر نے خالد کو ایک ایسے امتحان میں ڈالا، ایک ایسی جنگ میں دھکیل دیا جہاں سے انہیں وہ خطاب ملنا تھا جو ہمیشہ کے لیے ان کی پہچان بن گیا۔ تعداد کیا تھی مسلمانوں کی؟ صرف 3000۔ جی ہاں، صرف 3000۔
اور یہ فوج تاریخ میں پہلی بار اس وقت کی سپر پاور رومی سلطنت سے ٹکرانے جا رہی تھی۔ اور ان کے مقابلے میں کون تھا؟ رومی سلطنت اور ان کے اتحادیوں کی 2 لاکھ کی فوج، 3000 بمقابلہ 2 لاکھ۔ یہ جنگ نہیں تھی، یہ تو سیدھی سیدھی خودکشی لگ رہی تھی۔ اور جنگ شروع ہوتے ہی قیامت ٹوٹ پڑی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 کمانڈر مقرر کیے تھے، زید بن حارثہ شہید، جعفر بن ابی طالب شہید، عبداللہ بن رواحہ شہید، ایک کے بعد ایک تینوں کمانڈر گر گئے۔ فوج کا پرچم گرنے کو تھا اور شکست نوشتہ دیوار نظر آ رہی تھی۔ ایسے میں جب ہر طرف مایوسی تھی، سپاہیوں نے پرچم کس کو تھمایا؟ اسی شخص کو جو کبھی احد میں ان کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ خالد بن ولید کے ہاتھ میں اسلامی فوج کا پرچم دے دیا گیا۔ اور سوچیں، ٹھیک اسی لمحے سینکڑوں میل دور مدینہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کے ذریعے جنگ کا حال بیان کر رہے تھے۔ جب خالد نے پرچم تھاما تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا، یہاں تک کہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے پرچم تھام لیا اور اللہ نے انہیں فتح عطا کی۔ بس اسی دن، اسی لمحے خالد بن ولید سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار بن گئے۔ سیف اللہ، اللہ کی تلوار، یہ صرف ایک لقب نہیں تھا، یہ ایک اعلان تھا، ایک ذمہ داری تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ خالد اب صرف ایک انسان نہیں، بلکہ فتح کے لیے اللہ کا ایک ذریعہ ہے، اور تاریخ گواہ ہے کہ اللہ کی یہ تلوار پھر کبھی نہیں ہاری۔ تو چلیں اب وہیں واپس چلتے ہیں جہاں سے ہم نے یہ کہانی شروع کی تھی، ان کی زندگی کے آخری لمحات میں، تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ ان کی اصل میراث کیا تھی۔ جس آدمی نے فارس اور روم جیسی سلطنتوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا، جب وہ اس دنیا سے گیا تو پیچھے کیا چھوڑا؟ کوئی مال و دولت نہیں، کوئی جائیداد نہیں، وراثت میں صرف 3 چیزیں تھیں: ان کا جنگی گھوڑا، ان کی تلواریں اور ان کی زرہ۔ بس اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے کہ ان کی جنگیں دنیا کے لیے نہیں تھیں؟ جب ان کی موت کی خبر پھیلی تو پوری خلافت میں جیسے کہرام مچ گیا۔ مدینہ کی گلیوں میں رونے کی آوازیں گونج اٹھیں، اور خلیفہ عمر، جو اپنے سخت نظم و ضبط کے لیے مشہور تھے اور جنہوں نے عوامی ماتم پر پابندی لگا رکھی تھی، انہوں نے خالد کے لیے یہ پابندی ہٹا دی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ خود بھی روئے اور کہا کہ خالد جیسے بہادروں پر ہی تو مائیں روتی ہیں۔ تو آخر میں یہ سوال رہ جاتا ہے کہ ایک جنگجو کی عظمت کا اصل پیمانہ کیا ہے؟ وہ جنگیں جو اس نے جیتی، یا وہ میراث جو وہ اپنے پیچھے چھوڑ گیا؟ خالد بن ولید کی زندگی شاید ہمیں یہی سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ سب سے بڑی فتوحات میدان جنگ میں نہیں، بلکہ دلوں میں اور تاریخ کے صفحات پر حاصل کی جاتی ہیں۔